آج اس وقت یہ پیغام اس کلیسیا کے لیے تواتیرا کی کلیسیا کے لیے لکھا گیا، لیکن آج یہ پیغام تمام عالم کی کلیسیا کے لیے اور ہم سبوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ یہ چوتھی کلیسیا ہے جس کو یہ پیغام دیا گیا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت سے ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ یہ بیان کیا گیا ہے، مرقوم ہے، اور تھیواتیرا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ: خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، یہ فرماتا ہے: میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدا اور صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایسبل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ میں اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ دیکھ، میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں، اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیوں کو معلوم ہوگا کہ تیار دوں گا۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا، عمل کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا سبب بنے، آمین۔ یہاں پر بائبل مقدس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ تھیواتیرا کی کلیسیا جو ہے یہ موجودہ ترکی میں اور ایفیسار کے نام سے موجود ہے۔ ایزیبل کا یہاں پر کردار بیان کیا گیا ہے۔ ایزیبل پرانے عہد نامہ کی ایک ایسی عورت ہے جو بت پرستی اور زنا کاری پر لوگوں کو گمراہ کرتی تھی، حرام کاری کی تعلیم دیتی تھی اور غیر بائبلی تعلیم دیتی تھی۔ یہ اخیب بادشاہ کی بیوی تھی جو لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتی تھی کہ دنیا داری میں کوئی قباحت نہیں ہے، تم جو بھی دنیا داری کے کام کرو گے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے، تم جو کچھ بھی کرو گے یہ اپنی ترقی کے لیے کرو گے۔ قربانیاں کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ قربانیاں کھائیں، آپ جو کچھ بھی دنیا داری کے کام کریں وہ کوئی تمہارے لیے اس میں قباحت نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ غلط محفلوں میں شریک ہونا غلط نہیں ہے، بلکہ دلیل دیتی تھی کہ کلیسیائی کاموں میں ترقی ہوگی۔ آپ جب یہ کام کرو گے، زناکاریاں حرام کاریاں کرو گے، تو اس میں کلیسیا کی ترقی ہوگی، اور بہت سارے ایمانداروں کو بھی وہ گمراہ کرتی تھی۔ اور یہاں پر جو ایزیبل کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بائبل مقدس کے مطابق ایک انسان ہے جو غلط کام کر رہا تھا، اس سے تشبیہ دی گئی، اس لیے اس سے بائبل مقدس کے مطابق دنیا کی تعلیم پر سمجھوتا کرواتی تھی کہ دنیا کی تعلیم پر سمجھوتا کرے، اور ایمانداروں کو گمراہ کر رہی تھی۔ ایماندار جو تھے وہ بھی اس غلط راستے پر جا رہے تھے، بتوں کی قربانیاں کھا رہے تھے، حرام کاریاں کر رہے تھے، اور اس لیے یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ خدا یہ فرماتا ہے کہ میں نے انہیں توبہ کی مہلت دی ہے، لیکن انہوں نے
توبہ نہ کی. اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ میں تمہاری اولاد کو ماروں گا. اور آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جو دنیا کے کام ہیں، دنیا کے کاموں پر جو سمجھوتا کرتے ہیں، وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوتے. دنیا کے کام بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، پہلا یوحنا اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 15ویں اور 17ویں آیت میں دنیا کے کاموں کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے، جس میں یہ ابلیس کا نظام چل رہا ہے. دنیا کے کاموں میں آسمان پر خدا کا نظام ہے اور زمین پر جس طرح کلام مقدس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابلیس اس جہان کا خدا ہے. اس نے دنیا کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے اور اس غلط کام کو کرنے کی زیادہ ترجیح دیتا ہے. اس لیے آج ہمیں اس لیے بیان کیا کہ ہم دنیا کے کاموں پر دھیان نہ دیں، دنیا کی تعلیم پر سمجھوتا نہ کریں، کیونکہ دنیا کے کام جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. دنیا کے کام ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں. اس لیے یہ بیان کیا گیا ہے ہم دنیا کے کاموں کو ترک کریں. اگر ہم پہلا یوحنا اور اس کے دوسرے باب میں دیکھیں، دوسرے باب کی 15ویں اور 17ویں آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی باتیں مٹنے والی ہیں. اور جس طرح پطرس کے خط میں یہ بیان کیا گیا ہے، اپنی جہالت کے کاموں کو ترک کرو. آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان کاموں کو ترک کریں جو ہمیں خدا کی بادشاہی سے خارج کر رہی ہے. اس لیے یہ فرمایا گیا ہے، پاکیزہ زندگی گزارو اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانے کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ رہو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی پاک بنو. جس طرح پولس رسول بھی یہ بیان کرتا ہے کہ جیسے میں مسیح کی مانند ہوں اسی طرح تم بھی مسیح کی مانند بنو، کیونکہ وہ پاک ہے اور اسی طرح ہمیں بھی پاک بننا ہے. اور اسی طرح جس طرح کلام مقدس میں پولس رسول یہ بیان کرتا ہے، رومیوں کے خط میں 12ویں باب کی دوسری آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو. دنیا کے ہم شکل بننے سے مراد جیسے دنیا کرتی ہے، دنیا کے اندر حرام کاریاں ہیں. جس طرح یہ ایزیبل جو پرانے عہد نامے کی جس کا کردار ٹھیک نہیں تھا، آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں نہ ڈھلیں بلکہ دنیا کے کاموں کو ترک کریں. جس طرح ایزیبل جو تھی یہ دنیا کے کاموں میں لوگوں کو گمراہ کر رہی تھی، حرام کاری، اور اسی طرح غلط محفلوں میں جانے کے لیے وہ اجازت دیتی تھی تاکہ لوگ اس میں جائیں اور خدا کے حضور سے خارج ہوں، جدا ہوں. دنیا کے کاموں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے. ہم دنیا میں کسی چیز کے لیے، کس چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ خدا کلام مقدس، خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو. ہمیں دنیا کے کاموں کو، پرانی خواہشوں کو اپنے زندگی میں سے، اپنے بدنوں میں سے جدا کرنا ہے جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں. دنیا کے کاموں سے مراد وہ ہیں یعنی جس سے خدا کو نفرت ہے، جو چیزیں ہمیں خدا سے جدا کرتی ہیں، یہ دنیا کے کام ہیں. کیونکہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے کہ میری بادشاہی، یسوع مسیح نے کہا کہ میری بادشاہی دنیا کی بادشاہی نہیں ہے. اس لیے ہمیں دنیا کے کاموں کو ترک کرنا ہے. دنیا میں جو نظام ہے یہ ابلیس کا نظام ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. جس طرح ایزیبل، آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر ایزیبل کی روح جو ہے یہ گردش کرتی ہے،
جب اگر آج ہم دیکھیں دنیا کے اندر بہت ساری بدکاریاں ہیں، غلط کاریاں ہیں، زنا کاریاں ہیں، ان کے اندر ایسی بلکہ روح جو ہے یہ کام کرتی ہے، اس لیے ابلیس ذہنوں کو کنٹرول کرتا ہے اور غلط کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہمیں دنیا کے کاموں کو ترک کرنا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں 18ویں باب اس کی 36ویں آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ میری بادشاہی دنیا کی بادشاہی نہیں ہے، اس سے پہلے ہمارے لیے بادشاہی کا دروازہ بند ہو جائے۔ ہمیں اس بادشاہی کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح اس کلام مقدس میں ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں یہ سنا ہے، اس سے پہلے کہ بادشاہی کے دروازے بند ہو جائیں خدا توبہ کی مہلت دیتا ہے تاکہ توبہ کر کے ہم واپس گمراہی کی طرف نہیں بلکہ واپس بحالی کی طرف آ جائیں۔ خدا آپ کو اور مجھے بحال کرنا چاہتا ہے، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ توبہ تک نوبت پہنچ جائے۔ توبہ کی مہلت دی گئی ہے۔ آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ دعوت نامہ خدا ہمیں دے رہا ہے۔ کلام مقدس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کے لیے یہ دعوت ہے۔ جو یسوع مسیح نے کہا میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں بحال کروں گا۔ جب ہم توبہ کر کے اپنے گناہوں کو ترک کرتے ہیں تو بحالی جو ہے یہ خداوند کی طرف سے ہے، کیونکہ یہ بیان کیا ہے کہ غالب آنے والوں کے لیے وعدے ہیں، غالب آنے والوں کے لیے زندگی کا تاج ہے جو غالب آتا ہے۔ اور جس طرح ہم اس کلام مقدس میں سے سیکھ رہے ہیں جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہوگی تو وہ جو آخر تک عمل کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں وہ یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھ کر قوموں کا انصاف کریں گے۔ یہ بہت بڑا ایوارڈ ہے، یہ وعدہ ہے، یہ انعام ہے جو آخر تک عمل کرتے اور اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ جس کے کان ہو وہ سنے۔ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے؟ کان تو سب کی ہیں، یعنی خدا یہ فرماتا ہے جو سننے والے ہیں، جو سنتے ہیں اور سن کر عمل کرتے ہیں، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آئیے آج ہمیں اس بات کا غور کریں، کیا ہم دنیا کے کاموں میں تو نہیں پڑے ہوئے؟ دنیا کے کاموں کو ترک کرنا ہے اور آج اپنی ان تمام خواہشوں کو جو دنیا میں ہیں، اپنے بدن کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، ہمیں ان کاموں کو ترک کرنا ہے۔ آئیے ہم جھکے خدا کے حضور اور دعا کرنا شروع کریں اور خدا سے کہیں خدا جو دنیا کے کام ہیں آئے خدا تو میری زندگی میں سے دور کر، تاکہ